نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ میرے نہایت واجب و احترام دوستو، اس سے پچھلے درس میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ مبلغ یعنی تبلیغ کرنے والا، مصلح یعنی اصلاح کرنے والا جب آتا ہے تو اس کا پالا تین قسم کے لوگوں سے پڑتا ہے۔ نمبر ایک، وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو زبان سے اس کی بات کا اقرار کرتے ہیں اور دل سے اس کی بات کی تصدیق کرتے ہیں، جن کو مومن کہتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون میں ان افراد کا ہی پہلی جماعت کا ذکر تھا۔ دوسری وہ جماعت ہے، دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو زبان سے بھی اس کی بات کا اقرار نہیں کرتے اور دل سے بھی اس کی بات کی تصدیق نہیں کرتے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم سے لے کر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تک اس دوسرے گروہ کا، دوسری جماعت کا، دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر تھا کہ جو زبان سے بھی اقرار نہیں کرتے اور دل سے بھی تصدیق نہیں کرتے۔ تیسرے قسم کے وہ افراد ہوتے ہیں، تیسری وہ جماعت ہے جو زبان سے تو اقرار کرتی ہے لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتی، جنہیں منافق کہتے ہیں۔ تو ان آیات میں جو تلاوت آپ کے سامنے آیت کی گئی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہاں سے اس تیسری جماعت کا ذکر ہے جو زبان سے اقرار تو کرتی ہے اور دل سے تصدیق نہیں کرتی، جسے منافق کہتے ہیں۔ اور پورے رکوع میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس پورے رکوع کے اندر اللہ رب العزت تفصیل کے ساتھ ان منافقین کا ذکر فرمایا۔ یاد رکھیے، منافق دو قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک منافق وہ ہوتا ہے جو اعتقادی اعتبار سے یعنی عقیدے کے اعتبار سے منافق ہوتا ہے اور اسے پکا منافق کہتے ہیں، قرآن پاک میں اس کی سخت وعید ہے۔ اور دوسرا وہ منافق ہوتا ہے جو عملی اعتبار سے منافق ہوتا ہے۔ اعتقادی اعتبار سے منافق یہ ہوتا ہے کہ وہ زبان سے تو یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، زبان سے تو کہتا ہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، زبان سے تو کہتا ہے مجھے آخرت پر ایمان ہے، زبان سے تو کہتا ہے میرا اللہ پر ایمان ہے، لیکن دل سے اس بات کی تصدیق نہیں کرتا، صرف اپنی جان بچانے کے لیے یا مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے مسلمانوں میں داخل ہو جاتے ہیں، انہیں منافق کہتے ہیں۔ اور یہ بہت خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور بدترین قسم کے کافر ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بدترین اور زیادہ خطرناک ہیں تو اس دن کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ فرماتے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا اور آخری درجہ ہے۔ تو یہ تو اعتقادی اعتبار سے منافق ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جو عملی اعتبار سے منافق ہوتے ہیں، یعنی ہوتے تو مسلمان ہیں، زبان سے بھی اللہ اور اس کے رسول کا اقرار کرتے ہیں اور دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں، اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اور دل سے بھی اس بات کو مانتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی، پیغمبر اور خاتم النبیین زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اور دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں، ہوتے تو مومن اور مسلمان ہیں لیکن ان کا عمل ایسا ہوتا ہے جو منافقین کا، کافروں والا عمل ہوتا ہے، منافقین والا عمل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی 4 علامتوں کو بیان فرمایا، 4 علامتیں بیان فرمائی۔ نمبر 1، اذا حدث کذب، کہ عملی جو منافق ہے اس کی پہلی علامت یہ ہے اذا حدث کذب، یہ منافق کی علامت ہے کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، یعنی جب بھی وہ گفتگو کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اور یاد رکھیے جھوٹ شریعت میں حرام ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ منافق کی علامت ہے اذا حدث کذب، کہ جب بھی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر منافق والی صفت تو موجود نہیں، کیا ہمارے اندر منافقین والی علامت تو موجود نہیں، کیا ہم منافق کے راستے پر تو نہیں چل رہے۔ لیکن آج معاشرے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پامال کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی بڑی مذمت فرمائی ہے، شریعت اسلامیہ نے جھوٹ کی بڑی مذمت فرمائی ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کو اگر کوئی شخص توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ معاف نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت، اللہ معاف کرے، سزا دے، لیکن اس کے ذمے وہ گناہ موجود ہے۔ تو جس کبیرہ گناہ اسے کہتے ہیں، اور جھوٹ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے کہ بغیر توبہ کے اس کی معافی نہیں ہے۔ تو منافق کی پہلی علامت یہ ہے کہ اذا حدث کذب، کہ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ نمبر 2، دوسری منافق کی علامت یہ ہے اذا وعد خلف، کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، یعنی اس وعدہ خلافی اس کی طبیعت میں ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ وعدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ خلاف واقع، وعدہ کہتے ہیں کسی سے کسی بات کا آپ نے ذمہ لے لیا کہ میں یہ کام کروں گا اور وہ کام نہیں کیا، اسے کہتے ہیں وعدہ خلافی۔ اس لیے ہمیں وعدہ بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ ہم اسے پورا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی علامت ہے، عہد کو توڑ دینا یہ منافق کی علامت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان العہد کان مسئولا، کل قیامت کے روز تم سے تمہارے وعدے کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اللہ تم سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ وعدہ کیا تھا تو پورا کیوں نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خاص خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں اس گناہ سے بچنا چاہیے جس میں عوام الناس مبتلا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، وعدہ خلافی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافقین کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ تیسری علامت منافق کی یہ ہے اذا اؤتمن خان، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، امانت اس کے پاس کوئی شخص رکھے، وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی علامت ہے، اس لیے ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ امانت میں خیانت بہت بڑا گناہ ہے، شریعت نے اس کی بڑی مذمت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تردید کی ہے۔ اور امانت صرف مال کے اعتبار سے نہیں، کسی کے پاس علم موجود ہے، یہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس کے ذمے ہے کہ وہ علم صحیح انداز میں صحیح بات لوگوں تک پہنچائے۔ اگر وہ صحیح بات لوگوں تک نہیں پہنچاتا، مسائل میں گڑبڑ کرتا ہے، تو اس میں امانت میں خیانت کی جو شریعت میں ناجائز ہے۔ کسی کو اللہ رب العزت نے اچھی سوچ اور فکر دی ہے، تو اگر اس سے کوئی مشورہ لیتا ہے تو پھر چاہیے یہ کہ ہمیں اسے اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ اگر ہم اسے اچھا مشورہ نہیں دیتے تو گویا کہ امانت میں خیانت کی ہے، اور فرمایا اذا اؤتمن خان، کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ نمبر 4، منافق کی چوتھی علامت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خاصم فجر، کہ جب بھی جھگڑا کرے گا تو پہل جو کرے گا وہ گالی سے کرے گا، یعنی جب بھی وہ جھگڑا کرے گا تو گالی گلوچ کرے گا، لوگوں کو گالیاں دے گا۔ لیکن یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہم منافق سے بھی آگے نکل گئے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامت یہ ہے کہ اذا خاصم فجر، کہ جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو جھگڑا تو بہت دور کی بات ہے، ہم ہنسی مذاق میں، گپ شپ میں بھی ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، گالی گلوچ میں بات کرتے ہیں، برے الفاظ میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ منافق کی علامت تو یہ ہے کہ وہ جھگڑا کرتے وقت گالی دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت محفوظ فرمائے کہ ہم منافق سے بھی آگے نکل گئے کہ ہم بغیر گالی کے بغیر جھگڑے کے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہ منافق کی چوتھی علامت ہے۔ اور یاد رکھیں، جس میں ایک علامت پائی جائے وہ ایک درجے کا منافق، جس میں 2 علامت پائی جائے 2 درجے کا منافق، جس میں 3 علامتیں پائی جائے 3 درجے کا منافق، اور جس میں 4 علامتیں پائی جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا منافقا خالصا، یہ شخص پکا منافق ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ آیا یہ گناہ ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں۔
اگر یہ گناہ ہمارے اندر موجود ہے تو ہمیں فی الفور اس گناہ کو چھوڑنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے پکی اور سچی توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ 4 علامتیں تو حدیث پاک میں ہیں، 2 علامت قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے اذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى، کہ منافق کی ایک علامت جو قرآن نے بیان کی وہ یہ کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے سستی کرتا ہے، سستی سے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کی چاہت نہیں ہوتی، مجبوری میں کھڑا ہوتا ہے، کاہلی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، فرمائی یہ بھی منافق کی ایک علامت ہے۔ اور آگے ایک اور علامت اللہ نے بیان فرمائی وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ اللہ کا ذکر تو کرتا ہے لیکن بہت تھوڑا کرتا ہے، 24 گھنٹے اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ رب العزت سے غافل رہتا ہے، اللہ سے باغی رہتا ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا منافقین کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اپنے ذکر میں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ منافقین کی علامت ہے۔ تو خیر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، منافقین کا ذکر چل رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے من یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اللہ فرماتے حالانکہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، زبان سے صرف اقرار کیا، دل سے تصدیق نہیں کرتے، دل سے نہیں مانتے، یہ منافق لوگ ہیں۔ آگے اللہ فرماتے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے وما یخدعون الا انفسهم، لیکن وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہاں پر ذہن میں آپ کے سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دھوکہ تو اسے دیا جاتا ہے جسے علم نہ ہو، جسے بات کا پتہ نہ ہو، دھوکہ تو اسے دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو علیم بذات الصدور ہے، جو غیب کو جاننے والے ہیں، دلوں کے حالات کو جاننے والے ہیں۔ تو اللہ کو دھوکہ دینے کا کیا معنی؟ تو مفسرین یہاں فرماتے ہیں دھوکہ دینے کا معنی یہ، وہ اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے لیکن وہ عمل ایسا کرتے ہیں، وہ حرکتیں ایسی کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ فرمایا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ کو دھوکہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم مسلمانوں کی صف میں شامل ہو کے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ کہ آخرت میں اس کا انجام برا ہے، دنیا میں تو وہ آسائشیں اٹھا لیں گے، دنیا میں تو آسانیاں ان کو حاصل ہو جائیں گی، لیکن آخرت کے اعتبار سے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم کا سب سے آخری درجہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے وما یخدعون الا انفسهم، کہ وہ نہیں دھوکہ دیتے اللہ کو مگر اپنے آپ کو دے رہے، وما یشعرون، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر وما یعلمون نہیں فرمایا گا، ان کو اس بات کا علم نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے وما یشعرون فرمایا کہ ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ یاد رکھیے ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے شعور۔ علم ذوی العقول کے ساتھ خاص ہے، یعنی ان جانداروں کے ساتھ خاص ہے، ان مخلوقات کے ساتھ خاص ہے جو عقل والے ہیں، انسان ہے، جنات ہے، فرشتے ہیں، انہیں ذوی العقول کہتے ہیں، جن کے اندر عقل موجود ہے، سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، تو علم ان کے ساتھ خاص ہے، اور جو شعور ہوتا ہے یہ غیر ذوی العقول کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ غیر ذوی العقول جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی حیوانات ہیں، جتنے بھی پرندے ہیں، ان کے لیے علم کا لفظ استعمال نہیں ہوتا بلکہ ان کے لیے شعور کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں جانور کو شعور ہے، فلاں پرندے کو اس بات کا شعور ہے۔ شعور کہتے ہیں کسی چیز کو محسوس کرنا، کسی چیز کا ادراک حاصل کرنا، کسی چیز کو محسوس کرنا، اور یہ ہر جاندار میں ہے۔ ہر جانور ہے، پرندے ہیں، وہ گرمی محسوس کرتے ہیں، سردی محسوس کرتے ہیں، بھوک محسوس کرتے ہیں، پیاس محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو شعور کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وما یشعرون کا لفظ اس لیے فرمایا، اللہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے اندر تو جانوروں جیسا بھی شعور نہیں ہے، جانوروں جیسا بھی احساس نہیں ہے، کہ جانور کے اندر اتنا شعور تو موجود ہے، اتنا شعور تو موجود ہے کہ وہ اپنے نفع نقصان کو جانتا ہے۔ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جنگلوں کے اندر جانور کے جب وہاں پر سردی کا موسم آتا ہے اور خشک سالی شروع ہو جاتی ہے، ہریالی ختم ہو جاتی ہے، تو جانور تمام کے تمام جانور
ग्रोह की शक्ल में, जत्थे की शक्ल में उस जंगल को छोड़ के दूसरे जंगल की तरफ कूच करते हैं जहाँ पर हरियाली हो, जहाँ पर सब्जा हो। यानी वो इस बात को महसूस करते हैं, उनको इस बात का शऊर और इदराक है कि यहाँ पर हमारी नुकसान है, हमारी जान का ख़तरा है। वो इस बात को समझते हैं और अपनी जान बचाने के लिए कहीं और मुंतकिल हो जाते हैं। अल्लाह फरमाते वमा यशऊरून, ये मुनाफिक लोग तो इतना भी शऊर नहीं रखते जितना एक जानवर को है कि वो अपने नुकसान तो समझ सकता है, लेकिन ये अपने नुकसान नहीं समझ रहे कि आखिरत में इसका कितना बड़ा नुकसान है। आगे अल्लाह फरमाते फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, उसकी वजह ये इनके दिलों में बीमारी है। वो बीमारी कौन सी है? निफाक की बीमारी है, कुफर की बीमारी है, मुनाफिकत की बीमारी इनके दिलों में है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी बीमारी को मज़ीद बढ़ा दिया। अल्लाह ने उनके मर्ज़ को बढ़ा दिया। बढ़ाने का क्या मतलब है कि उनको इस्लाम से चिढ़ है, इस्लाम को देखकर इनको दिल में तकलीफ होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके कुफर को, इनकी बीमारी को बढ़ा रहे हैं। क्या मतलब? अल्लाह इस्लाम को मज़ीद तरक्की दे रहे हैं, इस्लामी फुतूहात हो रही हैं, इसलिए मुसलमान बढ़ रहे हैं, इस्लाम में मुसलमान लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, इस्लाम फैलता जा रहा है। इनको देख देख कर इनका मर्ज़ मज़ीद बढ़ रहा है। तो इस मर्ज़ अल्लाह फरमाते फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, अल्लाह मर्ज़ बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये कि उनको इस्लाम से तकलीफ़ है और अल्लाह इस्लाम को मज़ीद वो ताकत दे रहा है, वुसअत दे रहा है, जिनकी वजह से उनका मर्ज़ बढ़ रहा है। इसलिए अल्लाह फरमाते फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, मज़ीद अल्लाह ने इनके मर्ज़ को बढ़ा दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीम, फरमाया आखिरत में इनके लिए दर्दनाक तकलीफ़ देने वाला अज़ाब है। क्यों? बिमा कानू यकज़िबून, इनके झूठ की वजह से। इन्होंने जो झूठ बोला है कि हम मोमिन हैं, हालांकि मोमिन नहीं। इन्होंने झूठ बोला हम अल्लाह को मानते हैं, हालांकि अल्लाह को नहीं मानते। इन्होंने झूठ बोला कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, हालांकि ईमान नहीं रखते। पर मैं इस झूठ की वजह से आखिरत में इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, बिमा कानू यकज़िबून, जो इन्होंने झूठ बोला है। तो ये मुनाफिकीन की इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकीन का जिक्र फरमाया। आगे भी मज़ीद इनका जिक्र आ रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इखलास के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ सुना और जो कुछ पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।